كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین و حاضرین، قرآن کریم فرقان حمید کی ہے ایک آیت مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مجھے حق کو سچ بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے جو پارہ 11 اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 44 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں فرماتا، اور آگے فرمائے ولکن الناس انفسهم یظلمون، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا کیونکہ رب 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرمانے والا ہے۔ آگے کیا فرمایا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اوپر فرمایا کہ یہ پریشانیاں، یہ جو غم، یہ تکلیفیں آتی ہیں، فرمایا کہ یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے جو کرتوت ہوتے ہیں ان کا انجام ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے پر ظلم نہیں فرماتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، میرے سامنے موبائل ہے تو اسی کی مثال لے لیں، اگر آپ موبائل خریدتے ہیں، آپ نے اس کے پیسے دیے ہیں، یہ آپ کی چیز ہے، یہ آپ کے حوالے ہے اور آپ کی چیز ہے، آپ نے اس کی پیمنٹ بھی دے دی، اس کے پیسے بھی دے دیے، اب آپ کی ہے یہ۔ اب آپ کی مرضی اس کو توڑیں، آپ کی مرضی اس کو پھینکیں، آپ کی مرضی اس کو پانی میں ڈالیں، آپ کی مرضی کسی کو دے دیں، تو یہ ظلم نہیں ہے۔ بھائی میری چیز تھی، میری مرضی، سمجھ رہے ہیں اس بات؟ بھائی میری چیز ہے، میری مرضی، میں توڑوں، میں دوں یا پانی میں ڈالوں، کہیں بھی خراب کروں، میری چیز ہے، میری مرضی ہو گئی۔ اسی طرح ہم رب کے بندے ہیں۔ وہ شاکر شجاع آبادی نے کہا تھا نا، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دا ہے، تیرے جسم تے تیری مرضی ہے، یہ وہم گمان انسان دا ہے، تیری روح ہے شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبر گسان دا ہے۔ روح کس کی ہے؟ فرمایا کہ تیری روح ہے شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبر گسان۔ لوگ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ ظلم نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اولین اور آخرین جتنے بھی ہیں لوگ، اگر اللہ تبارک و تعالی ساروں کو جہنم میں ڈال دے پھر بھی یہ ظلم نہیں کہلائے گا۔ اور اب آگے چلیے، فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں تیرا عدل اور انصاف کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، مولا میں تیرا عدل اور انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میرا عدل اور انصاف دیکھنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ اس کو برداشت نہیں کر پاؤ۔ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر منع کیا گیا کہ اے موسیٰ دیکھنے کی طاقت تم نہیں رکھتے، بار بار اصرار نہ کرو، میرا عدل اور انصاف کیا ہے، اس کے اندر حکمتیں کیا ہے آپ نہیں جانیں گے، آپ تو ظاہر کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آپ سوال کریں گے۔ عرض کی مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرا عدل اور انصاف کیا ہے۔ بار بار جب اصرار کی تو ظاہر سی بات اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ پھر ایسا کرو، فلاں جگہ پر چلے جاؤ دریا کے کنارے پر اور وہاں چھپ کر بیٹھ جاؤ، اور میرا عدل اور انصاف دیکھتے رہنا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کچھ کہنا نہیں، کچھ بولنا نہیں، صرف وہاں پر چھپ کر آپ بیٹھ جاؤ اور دیکھتے رہنا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ فرماتے کہ میں اس دریا کے کنارے پر جہاں رب کا حکم ہوا وہاں گیا اور جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں دیکھنے لگا تو ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، بڑا ہی امیر ترین شخص تھا، گھوڑے پر سوار تھا، بڑا ہی امیر ترین شخص تھا۔ اب وہ دریا کے کنارے پر رکا اور اس کے ہاتھ میں پیسوں کا ایک تھیلا تھا، پیسوں کا تھیلا تھا اس کے ہاتھ میں۔ اس نے پیسوں کا تھیلا سائڈ پر رکھا اور اس دریا سے پانی پیا اور اپنا ہاتھ منہ دھویا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر رکا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ گیا تو یہ جو اس کا پیسوں کا تھیلا تھا وہ ادھر ہی وہ بھول گیا، اس کو اٹھانا یاد نہ رہا تو یہ وہاں رکھ کر بھول گیا۔
یہ چلا گیا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنا آگے چلا گیا. تھوڑی دیر گزری تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بچہ آیا دریا کے کنارے پر اور اس نے بھی پانی پیا تو اس کی نظر گئی ایک تھیلی پر, دیکھا تو اس کے اندر پیسے ہیں. اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور اپنے گھر لے گیا. اب یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر تھوڑی دیر گزری کہ ایک بوڑھا شخص آیا جو آنکھوں سے نابینا تھا, نظر اس کو نہیں آتا تھا. وہ بوڑھا شخص آیا تو اس نے بھی اس طرح کا عمل کیا, پانی پیا اور وہاں پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے, تھکا تھا. جب وہاں پر بیٹھا تو وہ جو امیر ترین شخص تھا نا جس کا پیسہ یہاں پر رکھ کر وہ بھول گیا تھا, اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یار میں تو پیسہ وہاں رکھ کر بھول گیا. اب وہ واپس پلٹا کہ یار میں تو پیسہ رکھ کر بھول گیا اور پیسہ بھی میں نے دریا کے کنارے پر جہاں پر پانی پیا وہیں رکھا تھا. واپس جب پلٹا تو دیکھا وہاں پر بوڑھا ہے جو آنکھوں سے نابینا. اس سے پوچھا کہ بھائی میرا پیسہ رکھا ہوا تھا یہاں پر تھیلی, کیا آپ کو پتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا, میں تو آنکھوں سے نابینا ہوں, نہ میں نے دیکھی, مجھے نہیں معلوم. تو وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا, اس نے کہا کہ اگر تم نے نہ بتایا سچ, اگر تم نے سچ نہ بولا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. اب وہ بیچارہ گڑ گڑانے لگا, رونے لگا کہ بھئی میں نے نہیں دیکھا, میں نہ میری آنکھیں نہیں ہیں اور میں دیکھ بھی نہیں سکتا, میں نابینا ہوں اور میں کیا کروں گا پیسوں کے, نہ میں نے دیکھا ہے نہ میں نے اٹھائے ہیں. اب اس نے نہ سنا, وہ جو ظالم تھا اس نے نہیں کچھ نہ سنا. تو جو وہ امیر ترین شخص تھا اس نے کیا کیا, اس بوڑھے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, اس نے قتل کر دیا اس بوڑھے کو. جب بوڑھے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں, مولا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پیسہ اس کا وہ نوجوان بچہ لے کر گیا ہے. اب یہ بادشاہ جو واپس پلٹا ہے, یہ جو مالدار شخص واپس پلٹا ہے, اس نے تو ظلم کر دیا ہے. یہ کیسا تیرا عدل و انصاف ہے؟ تو نے تو اپنا عدل و انصاف دکھانے کے لیے مجھے یہاں بٹھایا ہے. یہ کیسا عدل و انصاف ہے؟ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیسہ اس کا وہ بچہ بھی لے کر گیا ہے, لیکن یہ واپس آ کر اس نے تو بے گناہ شخص کو مار دیا, بے گناہ شخص کو قتل کر دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں کہتا تھا نا میرا عدل اور انصاف کو دیکھ کر تو برداشت نہیں کرے گا, تیرے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میرے عدل اور انصاف کو دیکھ کر تو برداشت کرے اور اسے سمجھ جائے. فرمایا کہ تیرے اندر طاقت نہیں ہے. کہا مولا معاملہ تو سمجھائے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پیسہ اس کا ہے, لے کر بچہ گیا ہے, واپس آ کر اس نے بے گناہ شخص کو مار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر معاملہ سمجھایا. فرمایا کہ موسیٰ معاملہ یوں ہے, معاملہ یوں ہے. فرمایا کہ یہ جو بچہ تھا نا جو پیسہ لے کر گیا ہے, اس کا والد انتقال کر گیا ہے, اس کا والد انتقال کر گیا ہے. انتقال سے پہلے وہ اس مالدار شخص کے پاس خدمت کیا کرتا تھا, اس کی غلامی کیا کرتا تھا. کئی مہینے گزر گئے ہیں. فرمایا کہ یہ پیسہ اس کو یعنی دہاڑی نہیں دے رہا تھا, یہ دہاڑی اس کو نہیں دے رہا تھا. یہ جو پیسہ مالدار شخص نے یہاں پر رکھا ہے, فرمایا کہ وہ بچہ لے کر گیا ہے, در حقیقت اس کے باپ کی دہاڑی تھی, وہ اس کے باپ کی دہاڑی تھی. مولا یہ جو قتل کیا گیا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ یہ جو بوڑھے شخص کو اس نے قتل کیا ہے, مالدار شخص ہے, وہ معاملہ اس کا یوں ہے کہ جب یہ نوجوان تھا بوڑھا, یہ بوڑھا جب نوجوان تھا اس مالدار کے باپ کو اس نے قتل کیا تھا, اس مالدار کے باپ کو اس بوڑھے نے قتل کیا تھا جب یہ بوڑھا نوجوان تھا. فرمایا کہ آج اس قتل کا بدلہ اس نے لے لیا ہے, آج اس قتل کا بدلہ اس نے قتل لیا ہے. تو فرمایا کہ موسیٰ یہ ہے معاملہ, رب تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم و ستم نہیں کرتا. فرمایا کہ بظاہر انسان کہتا ہے کہ یار یہ معاملہ تو یہ ماجرا تو یہ انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ در حقیقت انسان کے جو کیے ہوئے کردوت ہوتے ہیں, جو کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں, فرمایا کہ ان کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے. حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ کیا اللہ ہر اعمال کا بدلہ دیتا ہے, ہر اعمال کا؟ اب اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا, فرمایا کہ ابو بکر صدیق, اے ابو بکر صدیق, اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بخشش فرمائے. اب دیکھیں جواب دینے کا انداز بھی کیا ہے. فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق اللہ تیری بخشش فرمائے. فرمایا کہ یہ جو لوگوں میں بیماریاں آ جاتی ہیں, یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں بیماریاں آ جاتی ہیں, رنج آ جاتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں, پریشانیاں آ جاتی ہیں,
حضور اقدس دو جہان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ان کے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ان کے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے۔ یہ تکلیفیں آنا، یہ پریشانیاں آنا، یہ رنج آنا، یہ تکلیف آنا، یہ بیماریاں آنا، یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے، وہ جو اس نے اعمال کیے ہوتے ہیں۔ اچھی کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کا بدلہ اچھا ملتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ غور کا مقام ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قسمت میں بس پریشانیاں ہی پریشانیاں لکھی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا لوگ اس طرح کا جملہ ادا کرتے ہیں، بس یہ اللہ پاک نے میری قسمت میں پریشانیاں ہی پریشانیاں لکھی۔ اور ایک کہتا ہے کہ بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نصیب میں مصیبتیں ہیں مصیبتیں لکھی۔ ایک کہتا ہے کہ بس یہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ سے، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ نے سنے ہوں گے، ہم بھی سنتے ہیں یہ الفاظ، اور یہ الفاظ بہت خطرناک ہیں، ہم اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، فرمایا کہ آنے والا دور ایسا ہے کہ لوگ صبح میں مسلمان ہوں گے تو شام میں کافر ہوں گے، شام میں مسلمان ہوں گے تو صبح میں کافر ہوں گے۔ تو ہمیشہ اس طرح کے الفاظوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مدثر کی آیت نمبر 38 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھ دی جاتی ہے، وہ اعمال اچھے ہوں وہ اعمال برے ہوں۔ فرمایا کہ ہر جان اپنے کیے ہوئے اعمال میں گروی رکھ دی جاتی ہے، گروی رکھا دی جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر برائیاں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو فرمایا کہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے، بلکہ یہ غور و فکر کریں کہ میں نے کس کا دل دکھایا ہے، یہ غور و فکر کریں۔ اور فرمایا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، نہ مانے تو فرمایا کہ کر کے دیکھ لے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ لے۔ آج اگر کسی کے راہ میں تم پتھر ڈالو گے، اگر آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے کہ آنے والے وقت میں وہ تمہارے راہ میں پہاڑ بن کر آئیں گے، تمہارے راستے میں وہ جو آپ نے کسی دوسرے کے لیے اس کے راستے میں پتھر رکھے ہیں، آنے والا وقت پھر ایسا ہوگا وہ جو پتھر آپ نے دوسرے کے لیے رکھے ہیں وہ پہاڑ بن کر تمہاری زندگی کے اندر آئے گے۔ پھر تم سوچو گے یار یہ کیا معاملہ تو کیا ماجرا ہے۔ ہاں فرمایا کہ دیر سویر ہو سکتی ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے، مگر معاملہ ٹل نہیں سکتا، معاملہ ٹل نہیں سکتا۔ فرمایا کہ آج جو آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ جو کھیل تماشا سمجھ کر جو آپ نے کیا ہے عمل، تو فرمایا کہ ایک نہ ایک دن اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے گا اور ان اعمال کا فرمایا کہ بدلہ تمہیں ملے گا جو دوسرے کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، تم جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ ایک اور نے کہا فرمایا کہ نیکی کرو دریا میں ڈال۔ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں نا، آج کا دور کیا ہے، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، فیس بک واٹس ایپ وغیرہ ان چیزوں پہ ڈال، بے فلاں کو میں نے یہ کیا ہے تو فلاں کو میں نے یہ کیا ہے، نہیں۔ شاعر کے اندر جملہ کیا کہ فرمایا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، جب تیری زندگی میں طوفان کبھی آئے گا فرمایا کہ یہی نے کیا کشتی بن کر تجھے کنارے پر لگائے گا، یہی فرمایا کہ نیکیاں کشتی بن کر تجھے کنارے کے ساتھ لگائے۔ اندھا نہ کرے۔ تو فرمایا کہ کبھی بھی کسی پر ظلم کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچو، کبھی بھی کسی پر کوئی ظلم و ستم، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، کسی کے راستے میں کانٹے بچھانا، اگر کسی کے معاملے گڈھا کھودنا، کسی کے راستے میں فرمایا کہ پتھر رکھنا، تو یہ تمہارے فرمایا کہ یہ مقافات عمل ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے، معاملہ ٹل نہیں سکتا، ایک نہ ایک دن آنا ہے۔ باتیں بہت ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو ہم نے سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا ہم سب کو سن کر اس کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔